ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی کو مرنے کے بعد سزا سنائی گئی ہو اور اس پر عمل درآمد کے لیے اس کی قبر جیل کے اندر بنا دی گئی ہو؟ جی ہاں، ایسا ہی ایک واقعہ آج سے 90 سال پہلے برطانوی دور حکومت میں اس وقت کے صوبہ سرحد کے ضلع بنو کے علاقے سپینا تنگی میں پیش آیا تھا۔ 24 اگست سن 1930 کو برطانوی اہلکاروں نے ایک احتجاجی مظاہرے پر فائرنگ کی تھی، جس کے باعث 80 افراد ہلاک ہوئے تھے جبکہ سینکڑوں زخمی ہوئے اور لوگوں کو بڑی تعداد میں گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ برطانوی راج کے دوران سن 1930 میں تشدد کے 3 بڑے واقعے پیش آئے جو چند ماہ کے وقفے سے پیش آئے۔ ان میں ایک پشاور کے تاریخی بازار قصہ خوانی میں پیش آیا تھا، جبکہ ضلع مردان کے علاقے ٹکر میں اسی طرح کے پرتشدد واقعے میں متعدد افراد کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بنو کا یہ پورا واقعہ ہے جو ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اس سے پہلے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے موصول ہو۔ ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا میں شعبہ تاریخ کے پروفیسر ڈاکٹر اسفندیار دورانی نے برطانوی دور میں مزاحمتی تحریکوں پر تحقیق کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سپینا تنگی واقعہ ان تحریکوں کا ہی ایک حصہ تھی جو برطانوی راج کے خلاف شروع کی گئی تھی اور شمال مغربی سرحدی صوبے کے مختلف علاقوں سے یہ تحریکیں سن 1929 کے بعد شروع ہو گئی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ قصہ خوانی کے واقعے کے بعد خدائے خدمتگار تحریک کی جانب سے مزاحمت کی گئی اور ان کی حمایت میں پشاور شہر میں فرنٹیئر کانگریس کمیٹی، فرنٹیئر خلافت کمیٹی اور نوجوانان بھارت سبھا کی ذیلی تنظیم نوجوانان سرحد کے لوگ شامل تھے۔ مذکورہ دن بنو کے قریب سپینا تنگی میں بڑی تعداد میں لوگ جلسہ گاہ میں موجود تھے۔ مظاہروں کا یہ سلسلہ صوبے کے مختلف علاقوں میں جاری تھا اور لوگ خدائے خدمتگار تحریک کے بینر تلے احتجاج کر رہے تھے۔ سپینا تنگی سے پہلے کرک میں ایک مظاہرہ کیا گیا اور اس کے بعد سپینا تنگی میں 24 اگست کو مظاہرے کا اعلان کیا گیا تھا۔ انگریز سرکار کی جانب سے ان مظاہروں پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ اس احتجاج کی قیادت مقامی رہنما قاضی فضل قادر کر رہے تھے۔ ضلع بنو سے تعلق رکھنے والے عبدالناصر خان نے بتایا کہ سپینا تنگی سے پہلے اس علاقے کے دیگر مقامات پر بھی جلسے منعقد کیے گئے تھے اور وہ سب پرامن رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ سپینا تنگی میں بھی لوگ پرامن تھے اور ان سے اسلحہ مقامی انتظامیہ نے لے لیا تھا۔ قاضی فضل قادر اس علاقے کی ایک معروف شخصیت تھے اور ان کے پیروکار صرف بنو ہی نہیں قریبی علاقوں میں بھی تھے۔ مظاہرے کے دوران انگریز کیپٹن اشرافٹ وہاں پہنچے اور سٹیج پر انہوں نے قاضی فضل قادر سے بات چیت شروع کی، جس سے دونوں میں تلخ کلامی ہوئی اور کیپٹن اشرافٹ نے ان پر فائر کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک نوجوان احمد خان چندن وہاں موجود تھے اور ان کے پاس درانتی تھی جس سے انہوں نے انگریز کیپٹن پر حملہ کیا تھا، جس کے بعد سرکار کی جانب سے اندھا دھند فائرنگ کی گئی جس سے بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہاں موجود لوگ اشتعال میں آئے لیکن لوگوں کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، اس لیے سرکار کا کوئی نقصان اس وقت تک نہیں ہوا تھا۔ قاضی فضل قادر کو زخمی حالت میں گھسیٹ کر لے جایا گیا اور ڈومیل پولیس تھانے میں وہ دم توڑ گئے تھے، مگر برطانوی اہلکار اتنے غصے تھے کہ ان کی میت ورثہ کے حوالے نہیں کی گئی بلکہ جیل کے اندر انہیں دفن کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ان پر مقدمہ چلایا گیا اور انہیں قید کی سزا سنائی گئی۔ مرنے کے بعد کسی کو قید کی سزا سنانے کا یہ انوکھا واقعہ تھا۔ عبدالناصر خان نے بتایا اس سزا پر عمل درآمد کے لیے ان کی قبر جیل کے اندر بنائی گئی۔ اس بارے میں ایک اطلاع یہ ہے کہ یہ قبر جیل میں چکی کے اندر بنائی گئی اور اس کے ارد گرد زنجیریں لگائی گئی تھیں تاکہ یہ ظاہر ہو کہ یہ قیدی ہے، مگر برٹش راج کے دوران یہ ایسا انوکھا واقعہ نہیں ہے۔ پروفیسر اسفندیار کے مطابق خیبر میں ایک درخت کو زنجیروں میں قید کرنا اور محمد میں ایک دروازے کو زنجیروں میں جکڑ کر رکھنے کے واقعات بھی برطانوی دور میں پیش آئے تھے۔ اس واقعے میں ہلاکتوں کے حوالے سے مختلف بیانات سامنے آئے ہیں، جن میں ایک یہ کہا جاتا ہے کہ اس واقعے میں 70 سے 80 افراد ہلاک اور 50 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے، جبکہ بعض اطلاعات کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد 200 کے قریب تھی۔ سینٹرل جیل بنو شہر کے اندر واقع ہے اور اس کی عمارت بھی بہت قدیم تھی، جس کے بعد جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھنے والے سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اکرم خان دورانی کے دور میں سن 2004 میں بنو جیل کی نئی عمارت تعمیر کی گئی تھی۔ پرانی جیل منہدم کر کے وہاں اب قاضی فضل قادر پارک بنا دیا گیا ہے اور اس کی قبر کو ماربل سے پختہ کر دیا گیا ہے، لیکن قبر کے گرد زنجیریں اب بھی موجود ہیں۔